آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا. ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا. ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو. اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے, بغض رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے. تو بادشاہ جب ان وزراء کا, مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا. دربار میں ایک تالاب تھا, تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ, اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے, یہ تو لازمی ہوگا. پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ, تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں. تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, ہر ایک آگے سے حجت کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ایاز آ گیا تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے. جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا. تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا. تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا, تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے. میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے, کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے. تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت, آپ کے دو حکم تھے. ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں, دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے. تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے, دوسرے کی معافی چاہتا ہوں. تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے. شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے, اس کے امتحان کے لیے. نفس بھی اس کے اندر موجود ہے, اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی. اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. کتنی مشکل زندگی ہے. خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں, آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں, اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے. اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے, جو ممکن ہو وہ نیکی کرے, اور گناہ سے مقدور بر بچنے کی کوشش کرے. لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے, اس پہ اصرار نہ کرے, بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے. گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں. بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے, اللہ 100 بار معاف فرما دیتا. وہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ